بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اصحاب کہف کی 7ویں قسط امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئے گا یہ قصہ۔ اگر پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ادھر مخلوق حیران ہے، ادھر یملیکھا 309 سال تک اپنے سوتے رہنے کی خبر سن کر ششدر ہے اور آنکھوں میں آنسوؤں کی لڑیاں بہا رہا ہے، جو اب تک اسی خیال میں تھے کہ ہم 7 آدمی اس غار میں صرف ایک رات سوئے ہیں۔ لیکن ان کے سکڑ پوتے نے بتایا کہ حضور، آپ میرے پردادا کو ماں کے پیٹ میں چھوڑ کر تشریف لے گئے اور اب میرے پوتے موجود ہیں۔ اس حساب سے آپ میرے پڑپوتوں کے 7ویں پشت کے دادا ہیں، اور پورے 309 سال کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ نے، اگر میں یوں کہوں کہ بادشاہ کی تمنا پوری کرنے کے لیے، یا یوں کہوں کہ منکرین قیامت کو ایماندار بنانے کے لیے بھیجا ہے۔ جب بادشاہ پیارے یملیکھا کی دست بوسی کر چکا تو اب وہ دست بستہ حضرت یملیکھا سے عرض کرتا ہے، اے میرے مولا کی نشانی، کوئی صورت ایسی بھی ہے کہ میں ان 6 نوجوانوں کی زیارت کر سکوں جو اس غار میں جناب کے پاس 309 سال تک سوتے رہے، اور کیا میں وہاں چل سکتا ہوں؟ یملیکھا نے فرمایا کہ عجب نہیں جو تمہارے ہی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جگایا ہو، اور منکرین قیامت کے دکھانے کو اس سے نے تمہارے پاس بھیجا ہو، اس لیے بڑے شوق سے تمہیں وہاں لے چلوں گا۔ غرض یہ کہ اب منجلس یعنی انجلس پہاڑ پر چلنے کے لیے شاہی تیاری ہوتی ہے، اور بادشاہ ان تمام اصحاب کہف کی زیارت کے لیے اشتیاق میں محو و مستغرق ہے، اور ان میں 309 سال کے بھوکے پیاسوں کے لیے کوئی نعمت ایسی نہیں جو اپنے ساتھ نہ لیتا ہو۔ ادھر تمام ملک میں پیارے یملیکھا کے آنے کی دھوم مچ رہی ہے، اور دنیا جہاں کی مخلوق ان کی زیارت کے لیے چلی آ رہی ہے، اور اب بادشاہ کے منجلس پہاڑ پر ان بقیہ نوجوانوں کی زیارت کو جانے کے لیے دل بادل مخلوق جمع ہو رہی ہے، اور اب بادشاہ پیارے یملیکھا کو اپنے خاص سواری کے گھوڑے پر سوار کرتا ہے اور خود ایک دوسرے گھوڑے پر سوار ہو کر منجلس پہاڑ کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، جس کے پیچھے نہ فوج کی کوئی انتہا ہے نہ مخلوق کی کوئی، جن میں منکرین قیامت پورے طائب ہو کر سب سے زیادہ اصحاب کہف کی زیارت کے شوق میں دوڑے چلے جاتے ہیں، اور ہر ایک کی زباں پر یہ کلمات ہیں، چلو جلوائے حق کی دیکھیں بہار، کہاں ہیں کدھر ہیں وہ اصحاب غار، نشانی ہے قدرت کی جو بالیقین، تو کس واسطے ان کو دیکھیں نہیں، کہاں سوئے جا کر وہ 7 جواں، کہاں معجزہ یہ ہوا ہے عیاں۔ غرض کہ ادھر مخلوق اشتیاق میں چلی جا رہی ہے، اور ادھر بادشاہ حضرت یملیکھا کو اپنے ساتھ لیے یہ باتیں کرتا جا رہا ہے، اے حضور والا، مجھ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے معلوم ہوا تھا کہ بادشاہ دقیانوس کے 6 نوجوان وزیر خدا کے عشق و محبت میں وزارت و امارت کو لات مار کر انجلس پہاڑ پر جا کر چھپ گئے، اور وہ عنقریب ظاہر ہونے والے ہیں، پس خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اپنے آپ کو میرے ہی زمانے میں ظاہر فرمایا نہیں، بلکہ مجھے آپ کی زیارت بھی کرا دی، اور میں اپنے منکرین قیامت رعایا کی طرف سے سخت مغموم رہا کرتا تھا، جس کے لیے اس نے میری سن لی، اور جملہ منکرین کو اپنی آنکھوں سے دکھایا کہ مرنے کے بعد یوں ہم زندہ کر دیتے ہیں۔ جناب کی زیارت سے جملہ منکرین قیامت کے اٹھنے پر ایمان لے آئیں، اور وہ پکے مسلمان۔ ایک مخلوق عظیم اور بادشاہ یملیکھا کو چلتے چلتے وہ پہاڑ آ جاتا ہے جس کا نام انجلس ہے، اور جس میں خدا کے پیارے نفوس اپنی رفیق یملیکھا کی طرف سے سخت پریشان ہیں، اور آپس میں کہہ رہے ہیں، افسوس یملیکھا کو بہت دیر ہو گئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ راز کھل گیا ہو اور بادشاہ دقیانوس نے انہیں گرفتار کر لیا ہو۔ اللہ باوجود اتنے مدارج اور مراتب ہونے کے غیب کی اتنی بھی خبر نہیں کہ ہمارا بھائی یملیکھا مصیبت میں ہیں یا عیش میں، جس کے لیے روتے ہیں اور سخت مغموم ہیں۔ اتنے میں حضرت یملیکھا بادشاہ اور مخلوق عظیم کے منجلس پہاڑ پر پہنچ گیا، اور غار پر پہنچ کر جناب یملیکھا نے فرمایا، اے بادشاہ، میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں
وہ ایک کہ اس مخلوق عظیم اور ان کی گھوڑوں کے قدموں کی آواز سے کہیں میرے رفیق ڈر نہ جائیں، اور وہ اپنے دل میں یہ نہ سمجھیں کہ بادشاہ دقیانوس ہمیں گرفتار کرنے کے لیے آ گیا ہے اور اب وہ ہمیں قتل کر دے گا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی تمام رعیت کے یہیں ٹھہر جائیے اور میں تنہا در غار پر جا کر اپنے رفیقوں سے تمام حالات بیان کر دوں۔ بادشاہ نے نہایت خوشی سے اجازت دے دی اور خود ماں اپنی رعیت لامحدود کے انتظار کرنے لگا۔ اب حضرت جملیخا در غار پر پہنچے جہاں ان کے 6 رفیق اپنے رفیق کا انتظار کر رہے تھے اور پیارے جملیخا کے فراق میں سخت بے چین تھے کہ اتنے میں جملیخا اپنی پیاری صورت لیے ہوئے ان کے پاس پہنچے، جنہیں دیکھ کر سب شاد شاد اور باغ باغ ہو گئے اور ہر ایک ان سے گلے لگتا اور بغل گیر ہوتا اور ان کی مبارک پیشانی کو بوسہ دیتا، اور پھر سب بحضور خداوندی جل اللہ علی شانہ سجدے میں جاتے ہیں اور شکر مولا میں عرض گزار ہوتے ہیں۔ شکر ہے تیرا خدائے دو جہاں، تیری مدحت کر نہیں سکتی زباں، تو نے جملیخا کو بھیجا اے خدا، یا تن مردہ کو زندہ کر دیا، کیسے بچھڑوں کو ملایا اے کریم، کس قدر فرمایا یا لطف عمیم، کیا بچا یا تو نے دقیانوس سے، کیوں نہ ہم قرباں ہو مولا تیرے، کس زباں سے کر سکیں تیری ثنا، ایک ہے تو صاحب جود و سخا۔ جب یہ 6 اصحاب کہف مولا کریم کی حمد و ثنا کر چکے تو جملیخا ان سے کہتے ہیں کہ اے میرے رفقا، کیا تمہیں یہ خیال تھا کہ وہ دقیانوس بادشاہ جملیخا کو پکڑے گا، اور کیا تمہیں یہ گمان تھا کہ ظالمین شہر افسوس تمہارے بھائی جملیخا پر ظلم و ستم کریں گے؟ نہیں، بلکہ پوچھا جملیخا نے پہلے یہ کہو کہ کس قدر سوئے یہاں آئے دوستو؟ بولے وہ بس ایک دن سوئے ہیں ہم، اور کیا شاید کہ کچھ اس سے بھی کم۔ بولے جملیخا کہ آئے اصحاب غار، لو سنو تم قدرت پروردگار، 309 سال تم سوئے یہاں اور وہاں بدل گیا سارا جہاں، اب نہ دقیانوس کا نام و نشاں اور نہ ظلم و کفر کی وہ آندھیاں، بت پرستی نام کو باقی نہیں، پاک ہے اب خود پرستی سے زمیں، دین اب ہر سمت آتا ہے نظر، نام مولا جگہ ہے جلوہ گر، دور دورہ ہے خدا کے نام کا، بول بالا ہو گیا اسلام کا۔ جب جملیخا نے اپنے ساتھیوں کو اپنے سفر کے عجیب و غریب حالات سنائے اور نیز یہ بھی بتلایا کہ اے میرے عزیز، تم یہاں صرف ایک رات یا اس سے بھی کچھ کم اپنا ٹھہرنا خیال کر رہے ہو، وہاں صرف بادشاہ دقیانوس ہی نہیں مرا بلکہ اس کے بعد 13 بادشاہ تخت سلطنت پر بیٹھ کر راہی ملک عدم ہو چکے، اور خود خوش ہو جا کہ شہر افسوس میں اب ایک مسلمان نہایت دیندار بادشاہ ہے، اور ماں اپنی تمام رعیت کے در غار پر موجود ہے اور تمام تمہاری زیارت کا بے حد مشتاق ہے۔ القصہ مفسرین و مورخین لکھتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اصحاب کہف جملیخا سے 309 برس کی خبر سن کر محبت الہی میں ایسے مدہوش ہوئے کہ ماں جملیخا کے انہیں دنیا و مافیہ کی خبر نہیں رہی، کیسا بادشاہ اور کیسی رعیت۔ جب بادشاہ کو جملیخا کے انتظار میں عرصہ گزر گیا تو اس نے اپنے لوگوں سے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے اور کس طرح ان کی زیارت سے آنکھیں مسرور کی جائیں۔ چنانچہ مشورہ دیا گیا کہ اے بادشاہ، آگے آگے آپ اور پیچھے پیچھے آپ کی رعیت چلیے اور چل کر ان کی زیارت کیجیے۔ غرض یہ کہ بادشاہ در غار کی طرف چلا اور ساتھ ساتھ اس کی رعیت کے لوگ بھی چلنے شروع ہوئے، لیکن جوں غار کے قریب پہنچے ان کے قدم رکتے ہیں، مگر بادشاہ اور جسارت سے برابر قدم بقدم چلا جاتا تھا اور چلتے چلتے بالکل غار کے منہ پر پہنچ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہاں ایک کتا شیر ببر کی طرح خوفناک آنکھیں پھاڑے ہوئے بیٹھا ہے مگر خاموش ہے۔ بادشاہ بھی افضال الہی اپنے ساتھ لیے ہوئے ہیں، اس لیے بے تکلف یکا تنہا اندرون غار داخل ہو جاتا ہے اور نہایت ادب کے ساتھ آہستہ آہستہ قدموں ان کے پاس جا کھڑا ہوتا ہے، جو ساتوں کے ساتوں اپنے چاند سے چہرے لیے ہوئے بعالم حیرت کسی کی طرف ٹکٹکی باندھے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔
کچھ پتہ نہیں کہ سوتے ہیں یا جاگتے ہیں، نیز ان کے بے حس و حرکت ہونے سے گمان ہوتا ہے کہ یہ مردہ ہیں، اور ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں جو بتا رہی ہیں کہ یہ زندہ ہیں، اور بعالم حیرت کسی کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہے ہیں۔ بادشاہ بہت دیر تک ان کو حیرت کے عالم میں کھڑا دیکھتا رہا، اور یہ بھی اس کے قلب پر محسوس ہوا کہ یہاں رحمت الہی کمی اس طرح برس رہا ہے اور خاص انوار قدس کا نزول ہے۔ اگرچہ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسوؤں کی لڑیاں بہہ رہی تھیں، لیکن با مداد الہی وہ خواب اچھی طرح ان کے دیدار فیض آثار سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر رہا ہے، اور مولا بے نیاز یعنی قیامت پر ایمان لانے والے بندے یعنی بادشاہ کو اپنی قدرت کی نشانی سے خوب سرفراز فرما رہا ہے۔ بہت دیر ہو گئی تو اب بادشاہ آہستہ آہستہ الٹے قدموں وہاں سے در غار آتا ہے اور اپنے زیرہ راہ کو حکم دیتا ہے کہ خالص سونے کے ساتھ تابوت اور 7 مخملی قالین بہت جلدی در غار پر پہنچا دو۔ چنانچہ تھوڑی دیر تک گزری تھی کہ 7 تابوت سونے کے اور 7 مخملی قالین در غار پر پہنچا دیے گئے، اور اب نہایت دیندار اور نیک لوگوں کی امداد سے یہ صندوق اور قالین لے کر بادشاہ چلا، اور وہاں نہایت آہستگی و احتیاط کے ساتھ سونے کے صندوق اور مخملی قالینوں پر ان کو لٹایا، اور اب آنسو بہاتا ہوا ان کو الوداع کہہ کر غار کے باہر آیا، اور سامنے سے اس غار کا دروازہ نہایت مضبوطی سے اور خوبصورتی سے بند کر کے شہر افسوس واپس ہو گیا، اور پھر اصحاب کہف کی تمام کیفیت ان لوگوں سے بیان کرنی شروع کی۔ چنانچہ زار و قطار روتا تھا اور بیان کرتا تھا۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو اصحاب کہف کا قصہ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا، اور کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کر دینا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ آپ کی حوصلہ افزائی سے ہمارے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں۔ اگلے ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔